السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سحری کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزے کا ایک اہم حصہ سحری ہے، تو سحری کے تعلق سے 4 باتیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، سحری کھانے کا اہتمام کرنا۔ بہت سارے لوگ نیند اور غفلت کی وجہ سے اس اہم عبادت میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، سحری کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند کی مٹھاس کی وجہ سے سحری کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، تسحروا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو یہ گویا برکت کا کھانا ہے، اس لیے پہلی بات یہ کہ سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے، نیند لگ جانے کی وجہ سے سحری نہ کھا سکا تو بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری نہیں کری تو اب میرا روزہ نہیں ہوگا، چونکہ نیت نہیں کر سکا۔ نیت کا ٹائم نصف النہار شرعی، زوال سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کی برکات سے محرومی رہے گی، اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کریں۔ لیکن کھانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اوور ایٹنگ نہ ہو جائے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اتنا زیادہ کھا لیا کہ پھر دن بھر کھٹی ڈکاریں آ رہی ہے، طبیعت پریشان ہو رہی ہے، روزے میں بے چینی لگ رہی ہے۔ لمٹ میں، ضرورت کے بقدر کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات کھانے میں کہ سحری میں کھجور کھانا سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ تو افطاری میں تو ہم کھجور کھاتے ہیں، سحری میں بھی کھجور کھانے کی سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سحری کریں، اور کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ پورا وقت سحری بنانے، سحری کھانے میں ہم لگا دیں۔ سال بھر اگر ہمیں تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے تو یہ رمضان کا سحری کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، اس وقت توبہ، استغفار، دعا کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اس کو بھی ایک وقت کا حصہ دیا جائے۔ پورا وقت سحری اور سحری کی تیاری کے نظر نہ ہو جائے۔ روزانہ سحری کے ٹائم میں ایسا شیڈیول بنایا جائے، نظام بنایا جائے کہ اتنا وقت سحری کھانے کا، اتنا بنانے کا، اتنا تہجد کا، اتنا دعا کا، اسی اعتبار سے اٹھنے کا یا جاگنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ دوسری بات کہ سحری کے وقت میں تہجد اور دعا، توبہ اور استغفار کا اہتمام۔ اور تیسری بات مسئلے کی روشنی میں یہ عرض کرنا ہے کہ بعض لوگ دیکھا دیکھی، مثلا حرمین شریفین عمرہ کے سفر پر جاتے ہیں تو وہاں سے دیکھا دیکھی ایک چیز یہ لے کر آتے ہیں، وہ اور بھی جگہوں پر اس طرح کا رواج ہے کہ سحری جو ہے وہ فجر کی اذان تک کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی مطلب صبح صادق ہو گیا، تو اب ہم صبح صادق کے وقت بھی کھا پی رہے ہیں، تو اذان کے وقت تک بعض لوگ کھاتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس سے پہلے اپنے روزے کو بند کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے مختلف مقامات پر سحری کا کہ ختم ہونے کے وقت کا اعلان بھی ہوتا ہے، تقویم وغیرہ اور کارڈ وغیرہ میں بھی احتیاطاً 10 منٹ پہلے اس کا وقت بتایا جاتا ہے، تو اسی وقت اپنے روزے کو بند کر دے۔ ذرا سی چند منٹوں کے لیے اپنے 15 گھنٹے 14 گھنٹے کے روزوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے، جلدی پورا کر لینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات سحری کے تعلق سے یہ عرض کرنی ہے کہ بعض لوگ اتنا جم کر کھا لیتے ہیں کہ وہ 10-15 منٹ سحری کے بعد رہتے ہیں فجر کی نماز اور سحری کے وقت میں، تو اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے یا یوں کہیے کہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے
وہ پھر سو جاتے ہیں اور فجر کی فرض نماز میں غفلت کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی نہ ہو کہ سحری کی وجہ سے ہم غفلت کا کھا کر غفلت کا شکار ہو جائیں اور سو جائیں، بلکہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ 4 باتیں سحری کے وقت کے تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔